الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ تعالیٰ سے جو سکھائے ہوئے کلمات سیکھ لیے اور انہی سے جو ہے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا اور جو ہے توبہ کو قبول فرمانے کے بعد لیکن زمین پر بھیجنے کا چونکہ منصوبہ تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو حکم دیا، قلنا کہا ہم نے، اہبتو ہابتا ہوتا ہے بلندی سے نیچے اترنا اور واول جمع کے لیے آیا ہے، قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعہ سارے کے سارے، فَإِمَّا پھر اگر، اما جو ہے کبھی شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی ابہام کے لیے آتا ہے اور کبھی تفصیل کے لیے آتا ہے، پھر اگر یاتینکم، یاتینہ لفظ جو ہے عطا یاتی سے ہے، الف تا یا، اور یہ نون جو ہے بعد میں آیا، یہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے، جس کے اوپر شد ہوتے، تشدید والا نون جو ہوتا ہے نون ثقیلہ، زور دینے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر اگر آئے، کم تمہارے پاس، منی میری طرف سے، یہ لفظ من مانا سے ہوتا ہے چھوٹی، یہ جو آئی ہے واحد متکلم کے لیے، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت، یہ کوئی ہم نے ترجمہ کیوں کیا ہے کہ جو ہے اس تنوین آ گئی ہے اور تنوین کی وجہ سے ہدن کوئی ہدایت آئے، فمن پس جو کوئی، تابعہ تابعین اسی سے لفظ ہمارا ہوتا ہے اتباع کرنا، جو کوئی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا لفظ تو ہم یہی ہدایت ہے، اور یا جو ہے ہدایا میری ہدایت کی، فلا پس نہ، خوفن خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ، خا تو یہ مستقبل کا اندیشہ ہوتا ہے، خوفن علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ہم، ضمیر منفصل پہلے لائے گئی تاکید کے لیے، زور دینے کے لیے، اور نہ وہ سب، یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یحزنون لفظ جو ہے حازانون، حزن ہوتا ہے ماضی کا غم، خوف ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ، اور حزن ہوتا ہے ماضی کا غم، کیونکہ ماضی کا غم جو ہوتا ہے کچھ چیزیں انسان کو جب نہیں ملتی تو وہ پھر غمگین ہو جاتا ہے آدمی جو ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ غم آہستہ آہستہ مستقل ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں حزن۔ والذین اور اللہ تعالیٰ نے سیملٹینیس تقابل کر کے بتایا، والذین اور وہ لوگ جو کفرو جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا کاف ذال با، کذب ہوتا ہے اسی سے ہمارا ہوتا ہے کاذب، اور جب اس درمیان والے حرف کے اوپر شد آگے کذبوا، عربی میں باب تفعیل کہلاتا ہے، جھٹلایا، اور جھٹلایا بیااتنا ہماری آیات کو۔ آیات قرآن مجید میں جو ہے دو طرح سے بیان کی گئی ہے، ایک ہے آیات کونیہ جو کائنات کے متعلق ہے، سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، شجر و حجر، یہ آیات کونیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور دوسری ہیں آیات شرعیہ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو احکامات دیے ہیں ان کو آیات شرعیہ کہتے ہیں۔ تو بھی آیات ہماری آیات کو، اولئکا اس میں اشارہ بعید ہے، ذالکا وہ ایک دیر کے معنی میں آتا ہے، اور ذالکا دو کے لیے آتا ہے، اور اولئکا وہ سب جمع کے لیے آتا ہے دو کے معنوں میں۔ اولئکا وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب النار آگ کے ساتھیاں، آگ کے کمپینین ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہم پھر ضمیر منفصل پہلے لائی گئی، ہم فیہا اس میں، خالدون نار جو گئے آگ میں، آگ جو ہے مؤنث ہے، مؤنث سمائی عربی میں، فیہا اس میں، خالدون یہ نام بھی ہم رکھتے ہیں خالد، خالامدار، تو اسی سے خالد کی جمع خالدون، فاعلون کے وزن پہ آیا ہے، تو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، قلنا کہا ہم نے، اہبتو اتر جاؤ، منہا
اس سے جس جنت میں رکھا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس جنت سے آدم علیہ السلام، اما ہوا اور نسل آدم ساری کی ساری وہ نیچے اتر جاؤ، جمیعا سب کے سب نیچے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا پھر اگر یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت آئے، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور عذابی زمین پہ اتارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جو سرفراز فرمایا، ہدایت کس کی طرف آتی ہے؟ نبی کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ تو منی ہدن، تو میری طرف جو ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، پس جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا۔ یہ آدم علیہ السلام کو اس زمین کی خلافت عرضی دیتے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے بتا دیا تھا کہ جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی انہیں کوئی جو ہے مستقبل کا اندیشہ، نہ انہیں جو ہے دنیا کے اندر کوئی خوف ہوگا، کیونکہ وہ سب کو سب سمجھیں گے کہ یہ ہر جو ہے چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کوئی غم، کوئی خوشی، کوئی چیز ملنا نہ ملنا، کوئی بیماری، کوئی صحت، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور نہ ہی انہیں آخرت میں کوئی خوف ہوگا، کیونکہ جو اعمال کر کے گئے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تو جنت میں چلے جائیں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں یہ غم لگے گا کہ دنیا میں ہمارا گھر رہ گیا، ہمارا مال و دولت رہ گیا، ہماری اولاد، انہیں جو ہے پھر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ نہ ماضی کا غم، حزن کیا ہوتا ہے ماضی کا غم، خوف کیا ہوتا ہے مستقبل کا اندیشہ، نہ انہیں مستقبل کا اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی ماضی کا غم ہوگا۔ اس کے مقابلے کے اندر والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہیں، وہ آگ میں جائیں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں بیکار ہوتی ہیں وہ پھر لوگ کوڑا کرکٹ کو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں، تو وہ پھر قیامت کے دن بھی وہ جلا دیے جائیں گے۔ اور جنت جو ہے اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے، اس میں اعلیٰ ترین لوگ جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ، جو جہاں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جنہوں نے اپنی زندگی بسر کی، وہ جنت میں جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے اور کافر ہی رہیں گے، وہ کیا ہوگا؟ وہ اصحاب النار ہوں گے۔ جو مسلمان ہوں گے لیکن وہ کلمہ پڑھیں گے، وہ پھر اپنی سزا بھگت کے تو جنت میں جائیں گے، لیکن جو کافر ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا ہی نہیں اور اللہ کے نبیوں کو نہیں مانا، جو انکار کیا جنہوں نے، وہ جو ہے اصحاب النار، وہ آگ کے ساتھی ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے وقت ہی یہ بتا دیا تھا کہ جو میری طرف سے ہدایات آئیں گی، جو اس کے مطابق زندگی گزار کے آئیں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی انہیں غم ہوگا۔ اور جو ان ہدایات کے مطابق زندگی گزار کر نہیں آئیں گے اور اپنی مرضی کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، ہم یہ کیا کہیں گے؟ یہ زمین و آسمان خود ہی بن گئے، آیات کونیاں کون سی ہے؟ یہ سورج چاند ستارے، ہر چیز خود بن گئی ہے، اس کے بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے احکامات کوئی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو مانیں گے نہیں، اس کے مطابق جو ہے عمل نہیں کریں گے، تو وہ جو جہنم میں جائیں گے۔ جو ساری زندگی جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ان کے لیے جنت جو اعلیٰ ترین مقام پر سجا کر رکھا ہے، پھر اس میں اعلیٰ ترین منتخب شدہ لوگ اللہ کے جائیں گے، اس کے اندر جو ہے پھر کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑی سی زندگی ہے مختصر، یہ اگر پار کر لے انسان، پھر ہمیشہ کے لیے اس کو جنت میں جانا ہوگا، اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر دوزخ کی سزا جو ہے بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور اپنی جنت میں اعلیٰ ترین مقام پر وہ جو ہے جگہ عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔